بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 83 سے ہے۔ اس سے پچھلی آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے جہاں قرآن کی حقانیت بیان کری، قرآن کے ہاتھ لگانے والوں کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہیں، اور ساتھ ہی فرمایا پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم اس کو پڑھتے عمل کرتے، لیکن تم سستی کرتے ہو، اور اسی قرآن تمہارے سامنے لیکن تم آخرت کو جھٹلاتے ہو، آخرت پر تمہارا یقین نہیں ہے۔ تو ایک کیوں نہ ہوا کہ اگر تمہارا یہ انکار کرنا واقعتاً سچ ہے اور حق ہے تو فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو جس وقت مرنے کے قریب کسی شخص کی روح حلق تک آ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت بیٹھے اس آدمی کو تک رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کے پاس تم سے زیادہ قریب ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اگر واقعتاً تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں، تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، تو تم اس مرنے والے کی روح کو دوبارہ بدن کی طرف کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس انکار کرنے کے اندر سچے ہو، یعنی ایسی بے فکری اور بے خوفی سے اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہو، یہ گویا کہ تم کسی دوسرے کے حکم میں ہی نہیں ہو، تم اپنے آپ کی زندگی گزار رہے ہو، کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے۔ تو اچھا، جس وقت تمہارے کسی عزیز اور محبوب کی جان نکلنے والی ہو، سانس حلق کے اندر اس کی اٹک جائے، موت کی سختیاں اس پر گزر رہی ہو، اور تم اس کے پاس بیٹھے بے بسی اور درماندگی کا تماشا دیکھتے ہو، اور دوسری طرف اللہ یا اس کے فرشتے تم سے زیادہ اس کے نزدیک ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، تو اگر تم کسی دوسرے کے قابو میں نہیں ہو اور تمہارا یہ کیا خیال ہے کہ تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، تو کیوں اس وقت اپنے اس پیارے کی جان کو دوبارہ جسم میں لوٹا نہیں دیتے؟ کیوں جدا ہونے دے رہے ہو؟ کیوں دنیا کی طرف واپس اسے لا کر آخرت کی سزا سے بچا نہیں لیتے؟ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو ایسا کر دکھاؤ۔ لہذا حاصل اور خلاصہ یہ کہ قرآن سچا ہے، اور یہ قرآن قیامت کے آنے کا بتلاتا ہے، اور ہر مسلمان اس آنے پر یقین رکھے، اس پر زور دیتا ہے۔ گویا یہ ظاہر ہے کہ تم اپنی روح کو اپنے بس میں سمجھ رہے ہو، تمہارا یہ کیا خیال ہے کہ تمہارے اپنے بس کے اندر ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر سوچو کہ ذرا اپنا زور اسی وقت دکھلاؤ کہ جب موت کے قریب مرنے والے کو زندہ رہنے کی تم کو بھی تمنا ہے، دیکھ کر رحم بھی آتا ہے، دلگیر بھی ہوتے ہو، تو اس وقت اپنا زور دکھاؤ، اس روح کو نکلنے نہ دو، بدن میں لوٹا دو۔ تو جب تمہارا اس پر بس نہیں ہے کہ روح کو بدن سے نکلنے نہ دو، تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے سے روکنے پر بھی تمہارا بس نہیں ہے۔ جو روح کو اندر سے باہر نکالتا ہے، وہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے باہر سے اندر بھی داخل کر سکتا ہے۔ پھر ایسے دعوے کیوں کرتے ہو؟ یہ کیوں سمجھتے ہو کہ تمہاری روح اور تمہارا جسم سب تمہارے اپنے اختیار میں؟ نہیں، مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی چیز اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، سب اللہ کے حکم کی محتاج ہے، ورنہ پھر روح نہ نکلنے دو، اور نہ اپنی نہ اپنے کسی عزیز کی، دوبارہ اس کو اپنے جسم میں لوٹا دو۔ اس آیتوں کے اندر اللہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو جس وقت مرنے کے قریب کسی شخص کی روح حلق تک آ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اس کو تک رہے ہوتے ہو، پاس بیٹھ کر اس کو دیکھ رہے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس کے پاس تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ اور اس کے فرشتے قریب ہیں۔ قرطبی حدیث لائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ملک الموت لو عوان، یہ جو فرشتہ ہے موت کا، اس کے بڑے مددگار ہیلپر ہیں۔
جو رگوں کو انسان کے اندر کی رگوں کو کاٹتے ہیں اور اس کی رگوں کو کاٹ کر روح کو جمع کرتے ہیں اس کے جسم سے. سب سے پہلے پاؤں کے انگوٹھے سے روح نکلنی شروع ہوتی ہے اور حدیث میں شیئن فشیئن تھوڑی تھوڑی روح جمع کرتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ روح حلق تک اٹک جاتی ہے فیتوفاہا ملک الموت. پھر یہ ہیلپر اور یہ جو مددگار ہیں یہ سائٹ پر ہو جاتے ہیں. اب یہ ملک الموت موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کر لیتا ہے. اور موت کے وقت اگر انسان بعض حدیث کے اندر جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت شریح فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ یحب اللہ لقاء، کہ جو اللہ سے ملاقات کو محبوب جانتا ہے اللہ اس سے خود ملاقات کو محبوب جانتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء، اور جو اللہ سے ملاقات کو اچھا نہیں جانتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو اچھا نہیں جانتے. حضرت شریح کہنے لگے جب میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی تو میں نے حضرت عائشہ سے کہا ام المومنین ابو ہریرہ اس قسم کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سے سن کر تذکرہ فرما رہے ہیں، اگر ایسا ہی ہے تو ہم ہلاک ہو گئے. کیونکہ ہم میں سے ہر شخص موت سے ڈرتا ہے، موت سے گھبراتا ہے، موت اس کو اچھی تو نہیں لگتی. جیسے کہ بعض حدیث میں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے خود اللہ کے نبی سے کہا کراہیت الموت فکلنا نکرہ الموت، اللہ کے نبی موت تو ہر کسی کے لیے بھی موت تو اچھی نہیں ہے، موت سے تو ہر بندہ ڈرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ وَلَيْسَ بِالَّذِي تَذْهَبُ إِلَيْهِ، یہ وہ وقت نہیں ہے. عموماً انسانی دنیا کے اندر عام حالات میں تو انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، لیکن اس کا اصل اعتبار اس وقت ہے اذا شخص البصر، جب آنکھوں کے اندر موت کے آخری وقت میں خیر آ جائے. وحشرج الصدر، اور سینہ کپ کپانے لگے. وخشعر الجلد، انسان کا جسم اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں موت کے وقت. وتشنجت الاصابع، انسان کا جسم اور انگلیاں اکڑ جائیں. فعند ذلک، اب دیکھا جائے گا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، کہ اللہ سے ملاقات کو اگر محبوب جانتا ہے تو اللہ پھر اس سے ملاقات کو محبوب جانیں گے، اچھا جانیں گے. یعنی اس وقت اگر اعمال اچھے ہوئے اور اللہ کا فضل شامل حال ہوا تو ایسا شخص دنیا کی تکلیفوں سے چھوڑ چھاڑ کر اپنے لیے پسند کرے گا کہ اس وقت میں دنیا کو چھوڑ جاؤں اور میری ملاقات اللہ سے وقت ہو جائے، عام حالات میں نہیں. ومن کرہ لقاء اللہ، اور اس وقت اگر اعمال اچھے نہیں ہوئے اور خدا کا فضل شامل حال ہمارے ساتھ نہ ہوا تو اس وقت وہ بندہ بولے گا نہیں مجھے دنیا کے اندر تھوڑا وقت مزید گزارنا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے فلانا کام کرنا ہے. اب جب وہ اللہ سے ملاقات کو برا جانے گا من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو مکروہ جانیں گے. اب سورہ واقعہ کے اندر 3 قسم کے گروہوں کا تذکرہ ہوا تھا. نمبر 1 السابقون، نمبر 2 اصحاب الیمین، اور نمبر 3 اصحاب الشمال. اب انہی کا آخر کے اندر موت کے حوالے سے جو بات ہوئی تو موت کے بعد انسان کی 3 حیثیتیں بن جائیں گی. نمبر 1 اللہ کا مقرب بندہ، اس کا ذکر ہے. نمبر 2 دائیں ہاتھ والے جن کے اعمال زیادہ اچھے ہیں ان کا ذکر ہے. اور نمبر 2 اصحاب الشمال جن کے اعمال برے ہیں، بد کردار ہیں، جو کافر و مشرک ہیں وہ. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، سو مرنے کے بعد اگر وہ شخص ایسا ہوا جو اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں اور بہترین غذائیں ہیں. وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اور آرام کی جنت ہے. مقربین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں. السابقون الی الخیرات، نیکیوں کی طرف خود سبقت کر جانے والے. ان کے بارے میں تفصیلی کلام سورہ واقعہ کی ابتدا کے اندر آ گیا ہے کہ کون ہیں یہ لوگ. یہ جو قرآن میں لفظ آیا کہ جو لوگ مقرب لوگوں میں سے فروحن، اس کا بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد راحت ہے، اور بعض نے فرمایا روح سے مراد اللہ کی رحمت ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا روح سے مراد آرام ہے کہ دنیا کے اندر بڑا تکلیف میں رہا، ہر وقت آزمائشیں و مصیبتوں و آفات و بلیات اور تکالیف اس کا مقدر بنتی رہی. اب آ جائیے آخرت کی طرف، رحمت ہی آرام ہی آرام، آرام ہی آرام. وَرَيْحَانٌ، اور غذائیں ہیں. وَرَيْحَانٌ غذائیں ہیں. وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، اور نعمتوں والی جنت. حضرت ابو العباس کہتے ہیں کہ روح سے مراد النظر الی وجہ اللہ، اللہ کے طرف اللہ کا دیدار روح سے مراد ہے.
والریحان، ریحان سے مراد الاستماع لکلامی، اللہ کی بات کو سننا، یہ ہے فام مقرب لوگوں کو ملے گا۔ پہلے اللہ کا دیدار، پھر وریحان، اللہ کے دیدار کے بعد اللہ کے کلام کو سننا، اور پھر وجنت نعیم، نعمتوں والے باغات سے مراد کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ اس سے پردہ نہ کر جائے، وہاں پر اللہ کا دیدار اس کو ملے، اللہ کی رحمتوں سے اور اللہ کے دیدار سے یہ بندہ دور نہ ہو جائے، یہ مراد ہے فروح و ریحان و جنت نعیم سے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ریحان سے مراد خوشبو ہے، اور فرمایا کہ مسلمان کی جب مقرب شخص بندہ جس کی نیکیاں زیادہ ہیں، جب وہ دنیا سے جانے لگتا ہے، حتی یوتا بغصنین من ریحان، اس کے پاس ایک بہترین قسم کی پھول کی خوشبو کی 2 ٹہنیاں لائی جاتی، فیشمہما، وہ ان کو سونگتا ہے، پھر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ لیکن عام مفسرین نے روح سے مراد راحتیں، اور ریحان سے مراد روزی اور غذائیں، اور جنت و نعیم سے مراد نعمتوں والے باغات لیے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو یہ مرنے والا اگر ہوا اللہ کے قریبی لوگوں میں سے، فَرَوْحٌ، اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں، آرام ہی آرام ہے، وَرَيْحَانٌ، اور خوشبو ہے، نعمتوں والی غذائیں ہیں، جنت کی خوشبو غذائیں ہیں، وَجَنَّتُ نَعِيم، اور نعمتوں والے باغات ہیں، یہ مقرب بندہ ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ وہ شخص ہے جو اصحاب الیمین ہے، جس کو اس کے اعمال نامہ قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص سیدھے ہاتھ والوں میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا فَسَلَامٌ لَكَ، تیرے لیے ہر آفت اور خطرے سے سلامتی ہے، مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، کہ تو سیدھے ہاتھ والوں میں سے ہے۔ بعض نے فرمایا کہ یہاں سلام سے مراد ہر خطرے سے، ہر آفت سے سلامتی ہے، کہ اب تو دنیا سے جا رہا ہے آخرت کی طرف، اور آخرت کے اندر ظاہر ہے تو نیکوکار آدمی ہے، اب وہاں پر تیرے کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ سلام سے مراد یہ کہ دنیا سے سلامتی ہے، کہ دیکھ آج تو دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ، خیر و بخوبی ایمان والا بن کر سلامتی کے ساتھ جا رہا ہے، یہ مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ سلام سے مراد یہاں عام وہ سلام ہے جو عموماً ہم کرتے ہیں، السلام علیکم والا، کہ جب یہ سیدھے ہاتھ والے کے پاس فرشتے آئیں گے تو کہیں گے سلام لک، اس کو سلام کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں مرنے کے بعد 3 قسم کے سلام ہیں۔ اگر یہ بندہ ایمان والا ہے تو مرنے کے وقت 3 قسم کے سلام ہیں۔ سب سے پہلا سلام تو اسی وقت ہے جو قرآن میں آ رہا ہے، عند قبض روح، کہ جب اس کی روح قبض کی جائے گی دنیا کے اندر، یسلم علیہ ملک الموت، یہ موت کا فرشتہ اس کو سلام کرے گا، فسلام لک من اصحاب الیمین۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نحل کی آیت الذین تتوفاہم الملائکہ، کہ یہ نیکوکار لوگ جو فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، یقولون سلام علیکم، کہیں گے یہ مردے سے کہیں گے، مرنے والے سے، سلام علیکم ادخلوا الجنہ، سلامتی ہو تجھ پر اے سیدھے ہاتھ والے، اے نیکوکار بندے، ادخلوا الجنہ، یہ جنت تیری منتظر ہے، داخل ہو جاؤ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ موت کے فرشتے جب مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو اپنی طرف سے بھی کہیں گے، اور ساتھ ہی کہیں گے ربک یقرئک السلام، آپ کا رب، آپ کا پروردگار، آپ کا اللہ آپ کو سلامتی بھیج رہا ہے، آپ کو سلام بھیج رہا ہے۔ یہ ایک سلام ہے۔ دوسرا سلام مفسرین نے فرمایا یہ سلام قبر کے اندر ہے، جب قبر میں رکھ دیا جائے گا اور آس پاس کے رشتہ دار اور آس پاس کے لوگ چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں گے، تو منکر نکیر جب اس شخص کے پاس، نیکوکار بندے کے پاس آئیں گے تو سب سے پہلے سلام کریں گے۔ تو 2 سلام ہوئے مرنے کے بعد۔ اور تیسرا سلام جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، جنت کے اندر ڈالا جائے گا، تو جنت میں اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے فرشتے سلام کریں گے۔ وہ تو پورا قرآن بھرا پڑا ہے کہ فرشتوں کا سلام، فرشتوں نے اس طرح تحیتہم یوم یلقونہ سلام، یہ سلام مراد ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر ہوا وہ سیدھے ہاتھ والوں میں سے، فَسَلَامٌ لَكَ، تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے امن و امان ہے، سلامتی ہے، من اصحاب الیمین، کہ تو سیدھے ہاتھ والوں میں سے ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، لیکن اگر تو ہوا الٹے ہاتھ والوں میں، یعنی وہ لوگ جو سیدھے راہ سے بھٹک گئے، المکذبین، اللہ کے جھٹلانے والے،
یا جھٹلایا تو نہیں لیکن راہ سے بھٹک گئے، ہدایت سے محروم ہو گئے، ان سے کہا جائے گا فنزل من حمیم، ان کے لیے مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے گرم پانی سے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا سورہ واقعہ میں، وتصلیۃ جحیم، اور ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ جو باتیں ہم تم کو بتا رہے ہیں یہ یقینی بات ہے، یعنی یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف فراڈ ہے اور دھوکہ ہے اور تم کو خالی ورغلانے کے لیے ہم تم کو سبز باغ دکھا رہے ہیں، نہیں بھائی، ان ھذا لہو حق الیقین، یہ ہے یقینی طور پر حق، سچ اور پکی اور ٹھکی بات ہے، قرآن کا یہ اعلان ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، لہذا پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑا ہے، یعنی ان کی باتوں میں لگ کر، اس کا مطلب یہ نہیں اپنے آپ کو ان کی باتوں میں لگا دو اور ہر وقت ان کی باتوں کا جواب دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اس رب کی پاکی جو بلند و بالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لما نزلت فسبح باسم ربک العظیم، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تسبیح پڑھیے اپنے رب کے نام کی جو رب بلند و بالا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، کہ اس کو اپنے رکوع میں ڈال دو، یعنی ہم جب بھی رکوع میں پڑھتے ہیں تسبیح سبحان ربی العظیم، اور جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند و بالا رب کی تسبیح بیان کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، ابو داود کی روایت ہے کہ اس کو اپنے سجدوں میں ڈال دو، یعنی سجدوں کے اندر اس کو پڑھو، جب یہ ہم سجدوں کے اندر سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیح بڑی نعمت ہے، قرآن کریم کے اندر سبحان اللہ اور تسبیح کے عجیب و غریب حقائق بتائے گئے ہیں۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے سورہ الصافات آیت نمبر 143 144 میں کہ اگر فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یونس علیہ السلام تسبیح پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے، اور وہ تسبیح وہ ہے جو ہمارے ہاں آیت کریمہ کے نام سے معروف ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی تو اللہ فرماتے فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس تسبیح پڑھنے کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور ان کو اندر کی گھٹن اور غم سے نجات دی۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کیا یہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ انبیاء کے ساتھ نہیں، ہر ایمان والے کو اس تسبیح کی برکت سے ہم نجات دیں گے۔ اور تسبیح وہ ذکر ہے کہ جو صرف فرشتے ہی نہیں بلکہ پہاڑ، پرندے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ سورہ انبیاء میں وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے۔ بلکہ تسبیح کے بارے میں تو سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کائنات کی ساری مخلوقات کا ذکر یہ تسبیح، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، دیکھتے نہیں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں آسمانوں اور زمین میں، ہاں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَا، لیکن تم وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم سمجھ نہیں پاتے ان کی تسبیح۔ جب یہ کہتے ہیں چڑیا کی چہچہاٹ میں اور بادلوں کی گرجاہٹ کے اندر، سب کے اندر اللہ ہے، سب میں اللہ کی تسبیح ہے۔ اور اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام سورہ مریم میں جب اپنے محراب سے نکلے، انہوں نے اپنی قوم کو تسبیح پڑھنے کا حکم دیا، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، جب زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے تو اپنی قوم کو اشارہ کیا اور کہا اللہ کی تسبیح صبح و شام بیان کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے خاص دعا کی کہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنا دیجئے، کیوں؟ تاکہ وہ تسبیح اور ذکر و اذکار کرنے میں ان کے معاون ثابت ہوں۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور تسبیح جنات کا بھی ذکر ہے۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔ فرشتوں کا بھی ذکر ہے، سورہ شورى میں اللہ کا ارشاد ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تسبیح بہت ہی عظیم الشان ذکر ہے، اس کی تاثیر اور اس کا فائدہ اس قدر ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے بعد کی چیزوں کو بھی بدل دیتا ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ اور صبح اور شام تسبیح پڑھنا یہ نفسیاتی طور پر بھی راحت اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دل رنجیدہ ہو گیا تو سورہ حجر کے آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم جانتے ہیں
کہ یہ جو کافر اور مشرک آپ کو تانے مار رہے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، فسبح بحمد ربک، اے نبی اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، وکم من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کس طریقے سے دوا اور تریاق کی طرف رہنمائی کی، جو سینے کی تنگی کے لیے اور علاج اور دلوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ لہٰذا ابھی تک ہماری زندگی کتنے قیمتی لمحات ضائع ہو گئے، ہم نے انہیں اس چیز میں استعمال نہیں کیا۔ آج سے اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ ہم ہر صورت کے اندر اللہ کی تسبیحات بیان کرنے والوں میں ہوں گے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اس آیت کے آخر میں، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر جو رب بلند و بالا اور عظیم الشان ہے۔